آج بتاریخ یکم ذی قعدہ سن 1441 ہجری مطابق 23 جون سن 2020 بروز منگل جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی میں اس جامعہ کے بانی و محتمم شیخ الحدیث وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ باوقار تعزیتی اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اس اجتماع میں مجھے گفتگو کی جو دعوت دی گئی اس پر میں شکر گزار ہوں۔ جب محدث اعظم رئیس المحدثین حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جامعہ قاسم العلوم ملتان میں تعزیتی اجتماع ہوا۔ مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم خصوصی طور پر اس تعزیتی اجتماع میں شرکت کے لیے کراچی سے ملتان تشریف لائے اور انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو بات فرمائی، جو کیفیت کا اظہار کیا، اس وقت بعین ہی وہی کیفیت چونکہ میری بھی ہے، اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہ تعزیتی اجتماع میں کچھ کہہ سکوں۔ جو میرے غم اور صدمے کی کیفیت ہے وہ مجھے اس بات کی طاقت نہیں دے رہی کہ میں کچھ بیان کر سکوں، اور یہ شعر پڑھا کہ ہو بھی سکے گا تجھ سے بیان حسن یار کا، عالم تو دیکھ اپنے دل بے قرار کا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے ان جذبات پر ضبط کرتے ہوئے اس لیے یہاں آیا ہوں اور کچھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ کہنے والے نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مولانا مفتی نعمان صاحب، مولانا محمد فرحان صاحب، جامعہ بن نوریہ کے اساتذہ کرام، حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب، قاری غلام رسول صاحب، اور یہ تمام حضرات جن کا دن رات مفتی نعیم صاحب کے ساتھ وقت گزرا، لیل و نہار گزرے، زندگی کا ایک بہت حصہ گزرا۔ یقیناً مفتی صاحب کی جدائی کا غم ان کو ہم سے زیادہ ہے، لیکن ہمارا غم بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے مفتی صاحب سے تعلق ہوا خوب ہوا، اور انہوں نے انتہائی مشکل اور نازک حالات میں جس طرح وفاق المدارس کا اور ہمارا ساتھ دیا، میں اس کو زندگی بھر کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ذاتی طور پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مجھ پر احسانات ہیں، نہ میں ان کو کبھی بھلا سکتا ہوں، نہ ان کا بدلہ دے سکتا ہوں، نہ میری اولاد دے سکتی ہے۔ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔
تو تعزیت کا معنی تسلی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا دنیا سے گئے تو ایک دیہاتی نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جو مجھے تعزیت کی اور تسلی دی، اور جتنا مجھے ان کے الفاظ سے تسلی ہوئی کسی اور کے لفظ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ تمہارے والد دنیا سے گئے، جدائی کا غم اور صدمہ طبیعی اور فطری چیز ہے، خود حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، اس لحاظ سے یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا، صدمہ اور غم ہونا یہ فطری اور طبیعی بات ہے، مگر سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دینا، صبر کرنا، حوصلہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غور کرنا اس پہلو پر بھی کہ تمہارے والد کے دنیا سے جانے کا جو اللہ کا فیصلہ ہے تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہارے والد کا بھی فائدہ ہے۔ تمہارے والد کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کی بجائے جنت میں چلے گئے، اور تم بتاؤ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے والد راحت میں اور آرام میں اور جنت میں چلے گئے؟ اور تمہارے لیے فائدہ یہ ہوا کہ تم صبر کرو گے تمہیں اللہ مل جائے گا۔ قرآن میں کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، تمہارے والد کو جنت مل گئی، تمہیں اللہ مل گیا، تمہارا بھی فائدہ ہوا، ان کا بھی فائدہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس سے میرے دل کو تسلی ہوئی، حوصلہ ملا۔ درس قرآن www.darsequran.com